اللہ سونے نے قرآن دے وچ وعدے بھی فرمائے وعیداں بھی فرمائیں اور پچھلیاں امتاں دے قصے اور واقعات بھی قرآن بیان فرمائے ہیں، اور اللہ نے انہیں نال نال اوامر اور نواہی یعنی کچھ کم کرن دا حکم اور کئی کماں تو رکن دا منع فرمائے، جی میں نماز پڑھن دا حکم ہے، روزے رکھن دا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرن دا حکم ہے، شراب تو رکن دا حکم ہے، جوئے تو رکن دا حکم ہے، ناجائز قتل تو رکن دا حکم ہے، ایویں ہی سود تو منع فرمایا کہ کئی حکم اللہ نے کرن دے دیتے، کئی حکم اللہ نے رکن دے دیتا، کچھ وعدے فرمائے، انہاں وعدے دے وچوں ایک وعدہ جڑی آیاتاں پڑھیاں ہوندے واقع ہے انشاءاللہ کچھ بیان کرنے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، جڑے میرے جنتی لوگ جنت کی طرف گھن کے گئے ایک ہے کہ بندہ خود ویندے، مثال دے طور دے تساں کل خانی دے خود ٹر کے آئے ہی ایک وہ ہے کہ جڑا کوئی کہے کو گھن کے ویندے او صحیح عزت دے نال، ایویں نہیں عزت احترام شان دے نال او صحیح تہاڈا مقام اے نہیں اے مقام ہے، گھن کے ونجڑ والے کون ہوسن جنہاں کو گھن کے کیا ویسی او کون ہوسن، توجہ فرماؤ ادھے اڈے نہ کرو تاکہ یہ گال جڑی ہے ضائع نہ تھے۔ فرمائے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، جڑے نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ کو ڈرن والے ہیں، رسول کی شریعت پہ عمل کرن والے ہیں، اپنے آپ کو اللہ دے حکم دے تابع کرن والے ہیں، اللہ دے فرمان کو رونق کر پھٹن والے نہیں بلکہ عمل کرن والے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ جنہاں میں کو ڈٹھا نہیں میرے حکم دے اوتے عمل کرے ہیں وہ لوگ جنتی ہیں، جنت میں نہیں میں رب میں نہ فرمے صحیح میں چلے ونجو اکھیں بند کے کر کے ونجو، بلکہ میں فرمے تھا میرے نورانی فرشتے ہوسن جنہاں دے پیراں وچ کوئی جھٹی نہ ہوسی، ادبن بھجتے بندے ہوسن، انہاں نیک لوگاں دے وس وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ، جڑے عرش سے آرو بارو فرشتے ٹوٹتے ہیں بھجدے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، انہاں فرشتیاں کو میں حکم فرمایا تھا اے نیک ہیں دنیا دے وچ انہاں میں کو راضی کیتا ہے اج میں رب ہنا کو راضی کرتا سبحان اللہ۔ انہیں ماتا ہے ایک چھوٹا جا واقعہ، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت نہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ آپ کا لقب ہے، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سبق پڑھے دے بیٹھے، سبق پڑھے دے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک بندہ آ گیا، عرض کرنے حضور کچھ سوال ہیں انہوں نے جواب درکار ہیں، دسو یہ جو بندے دے متعلق توجہ کیا حکم ہے، شریعت کیا آدھی ہے؟ آپ نے فرمایا دسا بھائی آکے ایک بندہ واجہ سے میں جنت کا لالچ نہیں کرے گا بل آدھے میں سے دوزخ کو نہیں ڈرتا بالو آدھے میں سے انٹھی شہدی یقین کرے گا ہاں اسی گواہی دے گا ہاں بالو آدھے میں بغیر سبا کیتی ہوئی شے کھاندا ہاں میں بغیر سجدے دے رکوع دے نماز پڑھدا ہاں بالو نے آکر سے میں حق دا انکار کریندا ہاں کہ میں فتنے نال پیار کریندا ہاں، دساؤ اس متعلق کیا حکم ہے؟ امام اعظم اللہ نے بڑا عقل بھی دیتا ہے علم بھی دیتا ہے اللہ نے سمجھ بوجھ بھی دیتی ہے، آپ مسکرا پہ مسکرا کے طالب علم کو پوچھا دساؤ اس متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں کا حضور یہ بہت بڑا گناہ ہے مجرم ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آئی شریعت کے کیویں گال کرنا پائے، آپ نے فرمایا یہ بندے جائیں گال کیتی ہے نا اگر میرے سامنے ہو گیا میں دا متھا چوما سبحان اللہ
لوگ آنکھ وہ کیویں سے تسا متھا چکو ہا انہیں جنت کا خواہش مند نہیں دوزخ تو ڈردا نہیں حق کا انکار کریں دے بغیر سوا کیتی ہوئی شے کھان دے فطرے نال پیار کریں دے ہر شے عقل تو ماورا ہے فیصلہ عجیب ہے آپ نے فرمایا کم لے ہو وہ بندہ حقیقت کر پہنچ چکی کی میں سے آپ نے فرمایا جناکر میں جنت کا خواہش مند نہیں بلکہ مالک جنت کا خواہش مند ہے وہ جنت میں کو نہیں بلکہ جنت کا جڑا مالک ہے رب رحمان میں تو راضی فرمایا دوزخ میں نہیں ڈرتا بلکہ مالک دوزخ میں ڈرتا ہاں جڑا رب ہے جڑا قہار ہے جہنم دا اودا عذاب ہے اصل دا وہ خالق ہے اندے کو جڑا ڈر سی وہ جنت مول نہ بڑھ جہنم مول نہ بڑھ جنت نہ بڑھ جہنم نہ بڑھ فرمایا کہ جڑے آکھے کہ میں بغیر سجدے بغیر قرات بغیر رکوع کی نماز پڑھتا وہ فرض نماز کا پڑھتے لیکن نال نال علاقے کے جنازے بھی نہیں یہ او نماز ہے اج ہم منہ دکھاوا دکھاتے جنازے میں شریک کیوں نہیں بلکہ ہی واسطے شریک کیوں اے مسلمان بنا ہے اگر یہ نیک ہے ساری بخشش تھی ویسی اگر نیک نہیں اسا شریک کیوں ساری کوئی نیکی رب دی بارگاہ میں قبول ہوئے اللہ انہی بخشش کا فرماوے بل فرمایا کہ اکو اے انہیں آخر میں حق کا انکار کرے نا حق کیا ہے کہ موت بر حق ہے لیکن موت کی تیاری کوئی نہیں کرے گا انکار ہی ہے جوانی ہے بڑھیپا ہے بچپن ہے ہر حال بندہ موت کو یاد نہیں کرے گا موت کو دور ہے انکاری ہے اے حق ہے فرمایا کہ انہیں جڑا کے حق میں کو پتہ ہے موت آمنی بھی ہے آج نہ کل نہ پرسوں لیکن ان کے باوجود میں ان کی تیاری نہیں کرے گا پیا بل فرمایا کہ میں ان ڈٹھی ذات کا اقرار کرے گا وہ کیا ہے فرمایا کہ رب کو کہنے رب کو کہنے ڈٹھا دنی الذین یؤمنون بالغیب غیب کے پردے میں ہے رب تبارک و تعالی کی ذات ہے فرمایا کہ وہ غیب کے پردے میں ہے وہ غیب کو یہ بندہ ایویں جانتا ہے جی میں آپ کو سورج نظر آنا پہ جی میں چاند نظر آنا پہ جی میں کی روشنی نظر آنی پئی ہے جی میں کوئی اپنا بال اپنے ماں باپ کو پہچان گندے یہ بندہ بھی رب دا ایویں اقرار کرے گا بل فرمایا کہ آخری گال کیا ہے فتنے نال پیار فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ فرمایا کہ دنیا میں اس قدر مستغرق تھی گئے اپنی اولاد نال بھی پیار کیا کرے مال نال بھی پیار کیا کرے مال بھی فتنہ ہے اولاد بھی فتنہ ہے دیکھو کتنی اولادیں دی لڑائیاں کتنی مال اساٹھ نے لڑائیاں دنیا داری دی لڑائیاں فرمایا کہ میں لڑائیاں کی جڑے میرے جیسے ہیں ایک فتنے ہیں انہاں کو رب فتنہ فرما دیتے بندہ جتنا بھی آتے ان کی گال نہیں بلکہ رب کی گال حق ہے یہی واسطے دوستو وقت سی چکے پیر صاحب بھی تشریف فرما ہے آدھا ایک گھنٹہ ہے آپ انہاں کا خطاب سننے اپنی ہر ویلے سننے رہے اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ مرحوم دی بخشش فرماوے